بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 23 مئی 2020 بروز ہفتہ 30 رمضان المبارک بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ مملکت بھر میں 27 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا آغاز۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلہوب نے اعلان کیا ہے کہ جمعہ 22 مئی شام 5 بجے سے مملکت بھر میں مکمل لاک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ مکمل لاک ڈاؤن بدھ 27 مئی تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب کے تمام صوبوں، شہروں اور قصبوں میں مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق الشلہوب نے جمعہ کو نئے کورونا وائرس کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کرفیو کے دوران پہلے سے جاری کردہ پاس مؤثر ہوں گے، ان کی منسوخی کا فیصلہ ہوا تو باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ ترجمان نے تمام سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں، سرکاری اور نجی اداروں سے اپیل کی کہ وہ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر صحت ضوابط اور حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کریں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ سماجی دوری کی کارروائی اور کرفیو ہدایات کی پابندی پوری طرح سے کی جانی ضروری ہے۔ 5 سے زیادہ افراد کا اجتماع 14 رمضان کو جاری شدہ ہدایات کے مطابق ممنوع ہے، اس کی پابندی کی جائے۔ سعودی عرب میں نماز عید کے اجتماعات نہیں ہوں گے۔ سعودی وزیر اسلامی امور نے تمام جامع مسجد اور عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا نہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس سال سعودی عرب کی عیدگاہوں اور جامع مساجد میں عید الفطر کے اجتماع نہیں ہوں گے۔ وزیر اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے جمعہ 29 رمضان 22 مئی 2020 کو حکم جاری کر دیا۔ مملکت بھر میں وزارت کی تمام شاخوں کو تحریری طور پر حکم نامے کی کاپی بھیج دی گئی ہے۔ مسجد الحرام میں رمضان کا آخری جمعہ اور ختم قرآن۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں سخت حفاظتی انتظامات کے ماحول میں رمضان کے آخری جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق مسجد الحرام میں جمعہ کی نماز ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے پڑھائی۔ انہوں نے جمعہ کا خطبہ کرونا وبا کے موضوع پر دیا۔ السدیس نے کہا کہ سعودی عرب نے کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے جس انداز سے حفاظتی اقدامات کیے اور سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو وبا سے بچایا اور علاج کی جتنی سہولتیں مہیا کیں، وہ وبائی امراض سے نمٹنے اور قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی مجموعی تعداد 67,719 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,642 افراد میں کووڈ-19 ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی تصدیق کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، سعودی عرب میں کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13 افراد ہلاک جبکہ 2,963 افراد صحت یاب ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق 22 مئی کو جاری اعداد و شمار کے مطابق 364 اب تک مکمل لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وبائی مرض سے 39,003 افراد شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جن مریضوں کی تصدیق ہوئی ان میں 38% سعودی اور 62% غیر ملکی ہیں، 27% خواتین اور 73% مرد شامل ہیں۔ کرونا وائرس میں مبتلا بچوں کا تناسب 11% جبکہ معمر افراد 4% ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 6,67,057 افراد کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق جمعہ 22 مئی کو سب سے زیادہ ریاض میں کیسز کی تصدیق ہوئی، 856 کیسز وہاں پر پائے گئے۔ اس کے علاوہ جدہ میں 403 اور مکہ میں 289، مدینہ 205، دمام 194، الدریہ 118، الجبیل 87، قطیف 77، الخبر 73، طائف 52، الحفوف میں 49 مریضوں میں کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ دیگر شہروں میں بھی مریضوں کی تصدیق ہوئی جن کی تعداد اتنی زیادہ نہیں۔ جوازات میں نومولود کی آن لائن رجسٹریشن کی سہولت۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات نے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے دوران شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر نومولود کی رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی ہے۔ جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابشر اکاؤنٹ پر رسائل والطلبات
پیغام اور ڈیمانڈ کے آپشن پر پہلے ہی متعدد سہولتیں فراہم کی جا چکی ہیں، جن سے شہری اور مقیم غیر ملکی مستفید ہو رہے ہیں۔ وزارت کی جانب سے فراہم کی جانے والی نئی سہولیات کے بارے میں کہا ہے کہ مملکت میں پیدا ہونے والے بچوں کا جوازات سسٹم میں اندراج کرانے کے لیے آن لائن سہولت کا اضافہ رسائل و الطلبات کے آپشن میں کیا گیا ہے۔ خاشقی کی اولاد نے باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ مقتول سعودی صحافی جمال خاشقی کے اہل خانہ نے ان افراد کو معاف کر دیا جنہوں نے ان کے والد کو قتل کیا تھا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ بات جمعے کو مقتول جمال خاشقی کے بیٹے صلاح نے ٹویٹر پر لکھی۔ ان کا کہنا تھا، اس مقدس مہینے کی عظیم رات کو ہم نے اللہ کے ان احکامات کو یاد کیا جو اس نے مقدس کتاب میں فرمائے۔ برے کاموں کا بدلہ ان کے برابر ہی ہے، مگر وہ لوگ جو معاف اور مفاہمت کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں خاص انعام ہے، اور اللہ ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ عرب نیوز کے مطابق صلاح خاشقی نے فیصلے کے بعد سعودی عرب کے عدالتی نظام پر اعتماد کا اظہار کیا اور اپنے والد کے مقدمے پر سیاست کرنے والوں کی مذمت بھی کی۔ میرے والد نے مملکت کی بدنامی یا ایسے نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا۔ میں ان کی یاد یا مقصد کے ذریعے ایسا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ آج 250 لوگوں کو لے کر جدہ سے کراچی روانہ ہوگی۔ یہاں پر یہ بات آج آپ کے ساتھ کافی امپورٹنٹ ایک نیوز شیئر کرنے والے ہیں کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی ہوگی کہ 250 لوگوں کو لے کر جایا جا رہا ہے جبکہ 1.5 لاکھ لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اس بات کے جواب کے لیے کافی کوسچنز آتے تھے، تو آج ہم نے اپنے نیوز میں اس کو ایڈ کیا ہے۔ تو آپ کو ڈائریکٹ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے ایک کرائیٹیریا دیا ہے کہ کن لوگوں کو پہلے لے کر جایا جائے گا۔ آپ جو اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان، اس میں یہاں پر لکھا ہے اسٹینڈرڈ پیسنجر کرائیٹیریا کہ کن لوگوں کو پہلے لے کر جایا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ پاکستانی جو کسی ایئرپورٹ پر پھنس گئے ہیں، وہاں سے کسی ایئرپورٹ پر جا رہے تھے دوسرے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی ملازمت ختم ہو چکی ہے اور وہ وہاں پر دوسرے ملک میں یعنی کہ جیسے سعودی عرب میں یہاں پر آپ پھنس گئے ہیں تو آپ کو لے کر جایا جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر قیدیوں کو وہ دیا جائے گا، ان کو پرائورٹی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ عمرہ زائرین یا کوئی وزٹ والے ہیں ان کو پرائورٹی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے کسی فیملی ممبر وغیرہ کی ڈیتھ ہو گئی ہو اور وہ یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی پرائورٹی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے جیسے کہ سرکاری ملازم ہیں، آفیشیل وزٹ پر گیا تو ان کو پہلے پرائورٹی دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ پھر اس کے بعد ان کو پرائورٹی دی جائے گی جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہوں گے، جیسے کہ جن کا اقامہ ایکسپائر ہے یا اس کے علاوہ دوسرے جن کی ایگزٹ انٹری ایکسپائر ہے، اس طرح۔ اس کے بعد وہ لوگ جن کا ویزا ٹائم ریلیٹڈ ہوتا ہے، ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے کا ویزا ہے یا اتنے دنوں کا ویزا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستانی پریزنٹ ان لوکیشن فرام ویئر اسپیشل فلائٹس ٹو پاکستان، کہ وہ لوگ جہاں سے اسپیشل فلائٹس ارینج ہو سکتی ہیں جیسے کہ بڑے بڑے شہر ہیں، ان کو پہلے پرائورٹی دی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس بارے میں جیسے جیسے ڈیلی بیسس پر اپڈیٹ آتی ہیں ہم اپنی نیوز میں اس کو شامل کرتے رہتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹس کے متعلق۔ انڈیا نے اپنی تمام ڈومیسٹک ایئر لائنز کی بکنگ شروع کر دی۔ 25 مئی سے تمام طرح کی وہ ڈومیسٹک پروازیں بحال کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ چند پروازوں نے انٹرنیشنل وہ اس کی بکنگ بھی فلائٹس کی شروع کر دی ہے ٹکٹس کی، اور وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ اپنی ٹکٹس وغیرہ بک کروا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ 25 مئی کے بعد جون میں انٹرنیشنل فلائٹس اوپن کرنے کا بھی آلریڈی وہ عندیہ دے چکے ہیں جو شہری ہوا بازی کے منسٹر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے جیسے اس کی بھی اپڈیٹ آتی ہے ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شائع کرتے رہیں گے، آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستانی نوجوان نے مخبری کر کے سعودیوں کے دل جیت لیے۔ سعودی عرب میں 25 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں جو ایک طرف سالانہ اربوں روپے کا زر مبادلہ بھیج کر پاکستان کی معیشت کو سہارا دے رہے ہیں، تو دوسری جانب سعودی مملکت کی ترقی اور خوشحالی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار چند ایک پاکستانیوں کی جانب سے خلاف قانون حرکات سامنے آتی ہیں، تاہم مجموعی طور پر پاکستانی تارکین وطن سعودی قوانین کی مکمل پاسداری کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہی ذمہ دار پاکستانی نے قانون کا ساتھ دے کر لاکھوں سعودیوں کے دل جیت لیے۔ سعودی ویب سائٹ المرصد کے مطابق ریاض میں مقیم ایک پاکستانی نوجوان نے
میونسپلٹی سے رابطہ کر کے انہیں 2 حجاموں کے بارے میں اطلاع دی جو کورونا سے متعلق احکامات کی خلاف ورزی کر کے ان کی حجامت اور شیو بناتے تھے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ غیر قانونی موبائل سمز کا کاروبار کرنے والا ایک گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض میں پولیس نے غیر قانونی موبائل سمز کا نیٹ ورک چلانے والا ایک اور بنگلہ دیشی گروہ گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی تعداد 8 ہے جن کی عمریں 30 سے 50 برس کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ایپل اسمارٹ واچ کارڈیو ہارٹ ایپ۔ سعودی عرب میں ایپل کمپنی نے پہلی مرتبہ اپنے صارفین کو 4G اور 5G اسمارٹ واچ پر کارڈیو ہارٹ ایپ کے ذریعے بلڈ پریشر، وزن اور ECG دریافت کرنے کی سہولت فراہم کرے گی۔ امریکی کمپنی ایپل کا کہنا ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے نئی سروس کی منظوری دے دی ہے۔ کورونا میں مبتلا غیر ملکی ڈاکٹر کا معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ طائف میں ادارہ امور صحت نے عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کی ملازمت کا معاہدہ ختم کر دیا۔ ڈاکٹر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا اور وہ مقررہ ہدایات پر عمل نہ کرتے ہوئے لوگوں سے میل جول رکھ رہا تھا۔ ادارہ امور صحت کے ترجمان عبدالہادی الربیع کے حوالے سے کہا کہ مذکورہ ڈاکٹر نے احکامات کی پابندی نہیں کی اور خود کو کوارنٹائن کرنے کی بجائے دوسروں سے ملاقاتیں جاری رکھی، جس پر اس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ طائف میں سینکڑوں غیر ملکی کارکنوں کی اسکریننگ۔ طائف ریجن میں امور صحت کے اداروں کی جانب سے ظلم جنرل ہاسپٹل کی ٹیموں نے 10 گھنٹے مسلسل کام کر کے نجی کمپنی کے 326 ملازموں کی اسکریننگ مکمل کر لی۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق طائف میں ظلم جنرل ہسپتال سے 160 کلومیٹر صحرائی علاقے میں قائم ایک نجی کمپنی کے لیبر کیمپ میں، جہاں سینکڑوں کارکن مقیم ہیں، طبی معائنہ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے عارضی کیمپ لگایا گیا تاکہ کارکنوں کی اسکریننگ کر کے ان کا کورونا ٹیسٹ کیا جا سکے۔ یہ تھی اب تک کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔